محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی عبادت گاہ میں مصروف تھے کہ ایک نورانی روشنی ظاہر ہوئی اور اس میں سے آواز آئی، اے عبدالقادر، میں تمہارا رب ہوں اور جو چیزیں دوسروں پر حرام ہیں وہ میں تم پر حلال کرتا ہوں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ جواب میں خاموشی رہی تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دور ہو اے اللہ کے دشمن، یہ کہنا تھا کہ سارا نور تاریخ سے بدل گیا اور ایک بار پھر سے آواز آئی، اے عبدالقادر، تم اپنے علم اور دین کی سمجھ کی وجہ سے بچ گئے، ورنہ اس طرح میں نے ہزاروں عبادت گاروں کو گمراہ کیا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنے علم کی بنا پر نہیں بچا، بلکہ میں اپنے اللہ کی مہربانی کی وجہ سے بچا ہوں۔ شیخ سے ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے اس سے کہا کہ جو چیزیں دوسروں پر حرام ہے میں آپ کے لیے ان کو حلال کرتا ہوں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان مردود ہے، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ میرے پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نہ اب منسوخ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ شریعت میں جو چیزیں حرام کر دی گئیں وہ حرام ہے اور جو چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے وہ حلال ہیں، اس میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکا، کیونکہ شیطان اللہ ہونے کا دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن یہ دعویٰ وہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے علم کی وجہ سے اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے۔ انسان صرف اور صرف پرہیزگاری کی بنا پر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور عبادت وہ ہے جس سے انسان کا دل نرم ہو جائے، اور جس عبادت کے کرنے سے انسان کے دل میں تکبر آ جائے اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر ہے جو تقوی میں سب سے بہتر ہے۔ السلام علیکم۔